ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں اور تقریروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے اپنے موقر مہمان جو کانپور سے تشریف لائے ہوئے ہیں شیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ علماء اکرام اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج آپ کے درمیان خطاب کے لیے میرا مقرر موضوع ہے توبہ۔ آئیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری حدیث کو سماعت فرمائے اور وہیں سے بات شروع کریں۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے گا، اور ایسی قوم کو اللہ لائے گا جو گناہ کریں گے۔ اس کے آگے مزید ٹکڑا ہے، بعد میں اس کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابھی آپ نے سنی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اس میں سے بھی پہلے ٹکڑے کو پہلے آپ سنیں کہ ہر بنی آدم گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، وخیر الخطائین، اور بہترین خطا کار۔ اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا، چونکہ سامعین میں اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، اس لیے ٹو دا پوائنٹ ہی بات ہوگی۔ دونوں حدیثوں کے اندر جو بات کہی گئی ہے بڑی عجیب و غریب ہے۔ پہلی حدیث کے اندر بات عجیب اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسے لوگوں کو اللہ لے آئے گا جو گناہ کریں گے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم لوگوں کو شوق سے گناہ کرنا چاہیے، اگر گناہ نہیں کریں گے تو خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر بھی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے لیے خیر کا لفظ استعمال فرمایا، خیر الخطائین، بہترین گنہگار۔ یعنی اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کہنے لگیں تو یوں کہیں کہ بہترین چور، بہترین زانی، بہترین شرابی، بہترین قاتل۔ تو بات بڑی عجیب سی اسی اعتبار سے ہے کہ کیا چور بھی اچھا ہوتا ہے؟ کیا شرابی بھی اچھا ہوتا ہے؟ کیا زناکار بھی اچھا ہوتا ہے؟ پہلی حدیث میں بھی بات عجیب تھی کہ اگر گناہ نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ لے جائے گا اور دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، اور دوسری حدیث میں بھی بات عجیب ہے کہ گنہگار کے ساتھ خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ گنہگار، بہترین گنہگار۔ انشاءاللہ اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے گناہ کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں گناہ کی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہرگز ہم یہ نہ سمجھیں کہ گناہ کی چھوٹ ہے، ہم شوق سے گناہ کریں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا جناح علیکم فیما اخطأتم، تم سے غلطی سے جو گناہ ہو جائے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن تمہارے دل میں جس گناہ کے کرنے کا ارادہ پہلے سے موجود ہو اس گناہ کی پکڑ ہوگی۔ اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ رب العالمین نے میری امت سے 3 چیزوں کو ہٹا دیا، یعنی میری امت کی 3 چیزیں قابل گرفت نہیں۔ پہلی چیز خطا، غلطیاں ہو جائیں آپ سے، دل کا ارادہ شامل نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی ہے۔ بھولے سے کوئی کام آپ نے کر دیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی ہے۔ آپ کے اوپر کسی نے بندوق تان رکھی ہے اور آپ سے گناہ کروا رہا ہے، بندوق تان کر کے، تلوار لے کر کے شراب پیو، اگر آپ شراب نہیں پیتے تو جان خطرے میں ہے، آپ نے شراب پی لی تو بھی معافی ہے۔ خطا کی بہترین مثال غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ، ان کا مقابلہ اسلام کے دشمن سے ہو رہا ہے۔ حضرت عامر بن اقوا کی تلوار سے خود اس کی جان چلی جاتی ہے غلطی سے، وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرتے،
حضرت عامر بن اقوا لڑائی کر رہے ہیں اور خود اپنی تلوار سے غلطی سے ان کا خود سے قتل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا عمل بیکار ہو گیا, یہ شہید نہیں ہوا, اس نے تو خودکشی کر لی, اسی کی تلوار سے اس کی جان گئی. حضرت عامر بن اقوا کے بھائی سلمہ بن اقوا پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں کہ خاموش ہے, غمگین ہے, تو سوال کرتے ہیں مالک, اے سلمہ کیا بات ہے, کائے کے لیے خاموش ہو؟ تو کہنے لگے کہ بات دراصل ایسی ہے کہ عامر بن اقوا کی تلوار سے خود ان کی جان چلی گئی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمل بیکار ہو گیا, وہ شہید نہیں ہوئے, انہوں نے اپنی جان لے لی, خودکشی کے وہ زمرے میں شامل ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگ جھوٹے ہیں جو ایسا کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کو دوہرا اجر ملنے والا ہے. اور کون ہے جس کا قتل زیادہ ثواب کے باعث ہو اس کے مقابلے میں؟ یہ شہید ہیں, کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کے تو اپنی جان نہیں لی, غلطی سے ان کی تلوار سے ان کی جان گئی, لہٰذا خطا ہے, یہاں غلطی ہے, اس کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے. ان اللہ تجاوز عن امت الخطا, خطا کو اللہ نے ہٹا دیا ہے. تو گناہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے لیکن یہ گناہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم کو لوگوں نے مجبور کیا کفریہ کلمات کہنے پہ, اور جان بچانے کی خاطر کچھ لوگ فتنے میں آ گئے اور کفریہ کلمات کہہ بیٹھے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی, ایمان کے بعد جو کفریہ کلمات ارادے سے کہیں تو ان کی تو پکڑ ہوگی. ولیکن من شرح بالکفر صدرا الا من اکرہا, لیکن اگر زبردستی کر کے کسی سے کہلوایا جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ارادے سے نہیں کیا, مجبور تھے وہ. تو ایسی غلطی, ایسا گناہ, غلطی نہ کہیں اس کو, گناہ جو دل کے ارادے سے انسان کرے اسی کی پکڑ ہوگی. اس کی دو قسمیں آپ لوگوں نے اچھی طرح جان لیا, پہلے اسے اس کو صغیرہ اور کبیرہ, تھوڑی سی پہچان کے بارے میں گفتگو ہو جائے کہ بڑے گناہوں کی تعریف آپ کیسے کریں گے, یا بڑے گناہوں کو پہچانیں گے کیسے. بہت ساری تعریفات علماء کرام نے کی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں کسی گناہ کی کوئی حد مقرر ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے. مثال کے طور پر والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت, دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یہاں پہ دنیا ہی میں سزا حد مقرر ہے. زنا کرنے والے کے لیے حد مقرر ہے, شرابی کے لیے حد مقرر ہے. یہ سب بڑے گناہ ہیں. اسی طریقے سے اگر قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول نے لعنت کر دی کسی گناہ کے سلسلے میں تو وہ گناہ بھی بڑا گناہ ہے. ایک مثال قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. اللہ رب العالمین نے جو کچھ اتارا ہے علم کتاب کی شکل میں, ہدایت کی شکل میں, لوگ اس کو جاننے کے بعد چھپائیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. تو یہ گناہ کیا ہے؟ علم کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے بڑی دھمکی دیا اور شریعت نے, سخت وعید کے کلمات شریعت میں استعمال کیے گئے کسی گناہگار کے سلسلے میں تو وہ گناہ بھی بڑا گناہ ہے. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ مرے ہوئے کا گوشت کھائے, مرے ہوئے بھائی کا, فکرہتموہ, تم ناپسند کرتے ہو. یعنی چغلی اور غیبت یہ بھی بڑا گناہ ہے, اس سے بچو. اب آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے انسان ہر کوئی خطا کار ہے, گنہگار ہے, خطا تو ہونا ہی ہونا ہے. ہم آپ کوشش کرنے کے بعد بھی گناہ میں گرفتار ہو جائیں گے, غلطیاں ہوں گی, ہم سے آپ سے گناہ سرزد ہوگا. یہاں پہ دوسری بات کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے, تو کیا گناہ ہو جانے کے بعد نجات کا کوئی راستہ ہے؟ انسان سے گناہ ہونا یقینی ہے, کوئی بھی شخص گناہ سے بچ نہیں سکتا. اب گناہ ہوتے جائیں گے,
اور اس کی وجہ سے جہنم ہمارے اوپر لاگو ہونے والی ہے، واجب ہونے والی ہے، تو جہنم سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ آئی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ راستے کیا کیا ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ کسی نیک بندے کی سفارش ہو جائے قیامت کے دن، یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے تو شاید بچ جائیں اور جہنم کے بجائے جنت مل جائے۔ ایک حدیث کی روشنی میں پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر ایک نبی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دعا کا حق دیا گیا جو ضرور قبول ہوگی۔ پیارے رسول فرماتے ہیں فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ بِدَعْوَتِي، اس دنیا میں جتنے نبی آئے سب نے اپنی دعا کو جلدی استعمال کر لیا دنیا ہی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کر دی۔ تمام انبیاء کرام کے سلسلے میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، شریعت میں موجود ہے۔ تو کسی نہ کسی شکل میں ہر نبی نے اس دعا کا دنیا میں استعمال کر لیا، وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کے رکھا ہے اور دنیا میں اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ شفاعتاً لِأُمَّتِي، اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا استعمال کروں گا، اور وہ دعا تو اللہ قبول ضرور کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایک دعا تمہیں دے رہا ہوں، جب کبھی بھی مانگو گے اس دعا کا استعمال کرو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے چہتے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہے، پیچھے کر لیا ہے، میں دنیا میں اس کا استعمال نہیں کروں گا، اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت میں استعمال کروں گا۔ لہٰذا جس شخص کو بھی اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی آگے، فَهِيَ نَائِلَةٌ، وہ میری شفاعت ہر ایک شخص کو ملے گی، من مات لا یشرک باللہ شیئا، شرط یہ ہے کہ توحید لے کر کے دنیا سے جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، تو میری شفاعت کے حقدار تم ہو جاؤ گے، میری اس دعا کے زمرے میں تم آ جاؤ گے، اور میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، سفارش کروں گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں بخشے گا۔ لیکن علماء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حق میں سفارش کریں گے، یہ پاور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شفاعت کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کر سکتا ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے سفارش کون کرے گا اور کس کے حق میں کرے گا، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی مقرر ہوگا، آزاد نہیں ہے کوئی۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، مگر اس کے بعد کہ اللہ انہیں اجازت دے کہ ہاں سفارش کرو۔ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، جس کے لیے اللہ چاہے گا اسی کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، اور جس کو اللہ پسند کرے گا اسی کو اللہ اجازت بھی دے گا۔ تو سفارش یہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ سفارش اللہ رب العالمین کی اجازت کے محتاج ہے، اور سفارش اللہ جس کے لیے چاہے گا اسی کے لیے کرنے کا حکم دے گا، اور جس شخص کو اللہ پسند کرے گا وہی سفارش کرے گا۔ بڑے گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک حدیث ہے، اس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ کس کو یہ شفاعت نصیب ہوگی یہ کلیئر نہیں ہے۔ دنیا میں کون اتنا بڑا کلیجہ رکھتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں اسی بھروسے پہ گناہ کر کے جاؤں کہ اللہ کے رسول سفارش کر دیں گے، شاید میں بھی اس میں آ جاؤں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ نجات کا خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا رہے اسی بھروسے پر کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، تو وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے. چونکہ یہ راستہ پرخطر ہے، پوری طرح اطمینان والا راستہ نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں شریعت میں. تو بہت سارے کمزور سمجھ کے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے رہو نیکیاں بھی کرتے رہو، نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو، نیکیاں بھی کرتے رہو اور گناہ بھی کرتے رہو، بیلنس برابر ہو جائے گا. لیکن یہ سوچ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن نیکیوں کے جن گناہوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں. اس کو کلیئر کیا ہے شریعت نے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے نکفر عنکم سیئاتکم، تبھی تمہارے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے، ہم معاف کریں گے اور جنت میں داخلہ دیں گے. پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ارائیتم، ذرا بتاؤ صحابہ کرام سے، لو ان بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے دروازے پہ ایک نہر جاری ہو، یغتسل فی کل یوم 5 مرات، دن میں 5 مرتبہ وہ اس میں غسل کرتا ہو، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم میں کوئی بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول 5 بار، ایک بار غسل کر لے اچھی طرح تو ہم لوگ کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، 5 بار غسل کرے گا تو میل کچیل باقی رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. لا یبقى من درنہ شیء، اللہ کے رسول بالکل نہیں، کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازوں کی مثال یہی ہے. جو شخص 5 وقت کی نمازیں دن اور رات میں پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طریقے سے دھل جایا کرتے ہیں. لیکن آگے وضاحت کر دی گئی اذا اجتنب الکبائر یا اذا اجتنبت الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچے گا تب، نہیں تو پھر صفائی نہیں ہوگی. بڑے گناہ تو اٹکے ہی رہیں گے، چھوٹے گناہ بھی صاف نہیں ہوں گے، چھوٹے گناہوں کے بھی پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ سے جمعہ کے بیچ، ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے رمضان کے بیچ، مکفرات ما بینہن، یہ بیچ کی ساری گناہوں کو مٹا دیں گی، یہ اعمال مٹا دیں گے بیچ کے جتنے بھی گناہ سرزد ہوں گے، لیکن وہ گناہ بڑے نہیں، چھوٹے. شرط یہ ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، جب بڑے گناہوں سے بچے گا تو پھر چھوٹے گناہوں کی معافی کا اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا. آپ چھوٹے گناہوں کو ہلکا مت سمجھیں، بڑے گناہوں کو تو ہم آپ پہچان لیتے ہیں، احساس کر لیتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا، لیکن چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور احساس بھی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بولتے بالتے کب کیا کیا گناہ کر گئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو چھوٹے گناہ بہت خطرناک ہے اس معاملے میں. اس انداز سے اگر دیکھیں تو بڑے گناہ کو کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ کیا، لیکن چھوٹے گناہ کے کرنے کے بعد پتہ چل نہیں پاتا، اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہے. اور ان گناہوں کی معافی تلافی کا آسان اللہ نے ذریعہ بنا دیا کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو اور نیکیاں کرتے رہو، چھوٹے گناہ اپنے آپ مٹتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا راستہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کہ ایک انسان نیکی بھی کرتے رہے اور گناہ بھی کرتا رہے تو بڑے گناہ کا شکار ہونے کے بعد وہ پھر گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جائے گا، نکل نہیں پائے گا. اس راستے میں بھی خطرہ ہے. ایک اور راستہ، ایک حدیث رسول کی روشنی میں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے بخش دے، اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لن يدخل احد منکم الجنت بعملی، کوئی بھی شخص تم میں سے اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوگا.
کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ جنت دے گا. صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انتا، آپ کا بھی معاملہ ایسا ہی کیا؟ ہم لوگ تو گنہگار ہیں، اللہ سے بہت دور ہیں، آپ تو اللہ کے سب سے قریبی بندہ ہیں، تو کیا یہ معاملہ آپ کے اوپر بھی لاگو ہے؟ آپ کے اعمال تو بڑے اونچے ہیں نا. ولا انت یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی اللہ اعمال کے بدلے میں جنت نہیں دے گا، رحمت ضروری ہے آپ کے اوپر بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپے گا تب میں جنت میں جاؤں گا، میرے اعمال بھی اس لائق نہیں. اس کا دو مفہوم، ایک مفہوم تو یہ کہ ہمارے اور آپ کے اعمال جنت کے مقابلے میں بہت کمتر چیز ہیں، اپنی زندگی کو کھپا دیں لگا دیں، لیکن جنت وہ قیمتی نعمت ہے کہ ہمارے اعمال مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اتنی قیمتی نعمت اللہ دے رہا ہے، یہ صرف اس کا فضل و احسان ہوگا. اعمال ہمارا اس کے برابر ہی نہیں کر سکتے. دوسرا جو صحیح مفہوم علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت سارے لوگ اسی کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک راستہ تو یہ ہے، اور اس حدیث کو اگر وسعت دی جائے تو اللہ رب العالمین اگر ایک مکمل گناہوں میں زندگی بسر کرنے والے کو کہہ دے کہ جا تجھے جنت میں ڈال دیا، تو کوئی روک لے گا کیا؟ کسی میں پاور ہے کہ وہ اللہ سے سوال کر دے کہ اللہ اس کو جنت کیوں دے دیا تو نے؟ لا یتکلمون، کوئی بول نہیں پائے گا. اعتراض کرنا تو بہت دور کی بات. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا کوئی. اعتراض تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ کی رحمت کی امید کر کے ایک شخص گناہوں کی زندگی گزارے؟ نہیں، یہ غلط ہے. اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی، آپ کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میرے بندہ تجھے میری رحمت تیرے اوپر آ جائے گی، اس لیے گناہ کر. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اعمال کی حیثیت ہے، رحمت کے بغیر جنت نہیں ملے گی، لیکن رحمت کو پانے کا ذریعہ اعمال ہیں. اعمال کرو گے تو رحمت اللہ کی آئے گی اور جنت ملے گی. تو اعمال کو انجام دینا پڑے گا، اور اسی پہ بھروسہ کر کے کہ اللہ کا فضل ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ بھی خطرے والا راستہ ہے. نجات کا یہ صاف ستھرا راستہ نہیں، یہ خطرہ ہے آپ پہ رحمت اللہ کی ہو نہ ہو. ایسا کوئی راستہ شریعت نے بتایا کہ جس میں کوئی خطرہ نہ ہو؟ ہے، اور وہی ہمارا موضوع ہے. توبہ وہ راستہ ہے کہ جو تمام خطرات سے خالی ہے، کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں ہے. گناہ چھوٹا ہو تب بھی اس کے لیے راستہ، گناہ بڑا ہو تب بھی اس کے لیے راستہ، گناہوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے ہوں تب بھی اس کے لیے راستہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، توبہ کی وجہ سے اللہ نے کہا میری رحمت سے مایوس مت ہو، چاہے جتنے بھی گناہوں میں ڈوب گئے ہو. اگر دل میں احساس ہو گیا ہے اور شرمسار ہو گئے ہو، نادم ہو اور پلٹ رہے ہو رب العالمین کی طرف، پریشان مت ہو. سچے دل سے توبہ نصوحہ جس کو کہا گیا، سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو، رب العالمین بخشنے کے لیے تیار ہے. یہ راستہ بالکل تمام خطرات سے خالی ہے، اور اس کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو. بلکہ اگر آپ مطالعہ کریں، توبہ انسان کو دی گئی سب سے پہلی عبادت ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی انہوں نے کی، اور اس کے بعد سب سے پہلی عبادت انہوں نے انجام یہی دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. توبہ کیا انہوں نے؟ تو انسان نے سب سے پہلی عبادت جو کی وہ توبہ تھی، اور رب العالمین کو یہ عبادت اتنی پسند کہ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ، اللہ تمہارے توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ من احدکم بضالتہ اذا وجہدہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کو پا لیتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ. لیکن چونکہ یہ مثال بڑی مختصر تھی تو اس لیے آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اتنا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر کے بیان فرمایا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ توبہ کتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ نے اس کو دے دیا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز کھو جائے
اور اس کے بعد مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے 5 روپے گم ہو جائے، 5,000 گم ہو جائے، 50,000، 5 لاکھ، نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر کے لیے نکلا، توشہ اپنی سواری پہ رکھا، سامان سفر، کھانا پانی سارا سب کچھ سرمایہ، اور چلتے چلتے اسے تھکان ہوئی، کسی جگہ میں اپنے اونٹ یا جو بھی سواری تھی اس کو چھوڑ دیا اور آرام کرنے لگا۔ آنکھ لگ گئی، جب آنکھ اس کی کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے۔ اب ایسی جگہ سے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس جگہ اس کی سواری غائب ہو گئی ہے، کھانا پانی بھی اسی میں ہے۔ یہ عربوں کے لیے خاص طور پہ مثال تھی کہ صحرا میں کہیں پہ اس طریقے سے پھنس جائے آدمی تو چلتے چلتے وہ اسی مر جائے گا، کھانا پانی کے بغیر منزل تک اکیلے پیدل کب تک پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آدمی ادھر ادھر مارا پھرتا ہے کہ سواری کہاں ہے میری، نہیں ملتی سواری، پھر پریشان ہو کر کے تھک کر کے وہ پھر سو جاتا ہے۔ ایسا کہہ لو آپ کہ اب مرنے کے لیے سو جاتا ہے کہ مرنا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری حاضر ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری حاضر ہے، تو اس کو زندگی مل گئی نا بھائی، اس کی زندگی کھو گئی تھی، 5,000 نہیں کھوئے تھے اس کی زندگی کھو گئی تھی، زندگی مل گئی، اور اتنا خوش ہوا وہ کہ مارے خوشی کے آپا کھو بیٹھا، اسے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، بولتا کیا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اتنا خوش ہو گیا کہ اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جتنا خوش ہوتا ہے اپنی زندگی پا کر کے، اس سے بھی زیادہ خوش اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ سے ہوتا ہے۔ تو توبہ صرف ہماری نجات کا محفوظ راستہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین بے حد اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب ان دونوں حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ لیجئے، جو بڑی عجیب باتیں لگی تھی وہ توبہ سے جڑی ہوئی ہیں کہ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ تمہارا خاتمہ کر دے گا، تمہیں لے جائے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا، یُذْنِبُونَ، جو گناہ کریں گے، لیکن صرف گناہ نہیں کریں گے وہ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کریں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ انہیں بخشے گا۔ اس حدیث سے بھی ہرگز گناہ کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس حدیث میں انسان کی مجبوری کو بتایا گیا کہ انسان تو گنہگار ہے، اللہ نے گناہ کے ساتھ جوڑ کے اس کو پیدا کیا، تو گناہ تو انسان کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا مقصود ہے کہ گنہگار صرف گناہ نہ کرے بلکہ گنہگار توبہ کرنا سیکھے، گنہگار توبہ کرنا سیکھے۔ اور اسی طریقے سے کل بنی آدم خطا، تمام انسان گنہگار ہیں، اور کہا گیا کہ خیر الخطائین، بہترین گنہگار، بہترین چور، بہترین زانی، بہترین شرابی کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد۔ یہ تعبیر ہے دراصل، ہر گنہگار اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ نہیں، وہ گنہگار جو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، وہ بہترین لوگ ہیں۔ بلکہ علماء کرام نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک شخص توبہ سے پہلے جس مقام میں تھا، گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو اس کا مقام اس سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، لیکن گناہ ارادتاً نہیں، پہلے ہی کہا گیا کہ گناہ ارادے کے ساتھ کریں گے تو اس کے لیے خطرات ہیں توبہ کے لیے۔ اسی وجہ سے شرائط علماء کرام نے لکھا ہے کہ توبہ کس کو کہیں گے، سچی توبہ کون سی ہوگی، توبہ نصوحہ کیا ہے، کون سی توبہ ہے جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ 3 باتیں یاد رکھنی پڑیں گی، نہیں تو پھر توبہ کی یہ مشین کام نہیں کرے گی۔ پہلی بات، الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، گزرے ہوئے وقت میں جو بھی گناہ اس سے ہوا اس میں وہ شرمسار ہو، بندہ شرمسار ہو اپنے گناہ پر جو گزرے وقت میں اس نے کیا۔ والاقلاع عنہ فی الحال، اور اس کو حال میں کرنا چھوڑ دے، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، شراب کی بوتل سامنے رکھ کر کے پی بھی رہا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ توبہ توبہ، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور توبہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔
تو گزشتہ گناہ پہ شرمندہ نہ ہو تب بھی توبہ صحیح نہیں، اور اگر توبہ کرنے کے وقت گناہ کر رہا ہے تب بھی توبہ صحیح نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مستقبل میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تب بھی توبہ صحیح نہیں۔ تیسری شرط یہی ہے العزم علی اللہ یعاودہ فی المستقبل، مستقبل میں توبہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ مضبوط کر لے۔ تو اگر یہ تینوں باتیں آپ دھیان میں نہیں رکھتے، یوں ہی توبہ کرتے ہیں تو آپ کی توبہ بیکار ہے، آپ کی توبہ آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی نہیں، آپ کی توبہ اچھی عبادت نہیں، آپ کی توبہ اللہ کو پسند نہیں، اور آپ خیر الخطائین میں آپ کا شمار نہیں۔ اچھا ایک بات اور کہ ایک انسان کتنی بار توبہ کر سکتا ہے؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک انسان نے ایک غلطی کی تھی اور سچے دل سے توبہ بھی کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر غلطی اس سے ہو گئی ہے، پھر غلطی ہو گئی ہے، تو کیا اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ تینوں شرطیں توبہ کرنے کے وقت دل میں موجود تھیں اور پھر گناہ ہو گیا تو گویا کہ وہ تو اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی اور وہ گناہ سے پاک ہو گیا تھا، اب نئے سرے سے اس کے اوپر حکم لاگو ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ویسا ہو جاتا ہے جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ سچے دل سے توبہ ضروری ہے، تو گناہ کرنے کے بعد آپ گناہ سے پاک ہو گئے، پھر اگر انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا اور پھر آپ نے محسوس کیا اور توبہ کیا تو پھر آپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ توبہ کب تک آدمی کر سکتا ہے؟ بہت سارے نوجوان خوش ہوتے ہوں گے ان سب باتوں کو سن کر کے کہ اسلام نے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے، توبہ کر لیں گے۔ تو توبہ کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے کہ نہیں؟ کہیں سے بھی ہے۔ لمیٹیشن کیا ہے؟ لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر مغرب سے سورج نکل گیا، جو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس وقت اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، لیکن ایک خطرہ اور شریعت نے ہمارے آپ کے اوپر ڈال دیا ہے کہ ہر ایک کا سورج اپنے وقت پہ نکل جاتا ہے۔ وہ سورج کون سا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین لیقبل توبۃ العبد، بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرے میں وہ نہ چلا جائے۔ غرغرہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے کی کیفیت۔ شربت دے رہے ہیں تب بھی اندر نہیں جا رہا ہے، پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں جا رہا ہے۔ موت سے پہلے اس وقت اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو توبہ نہیں ہوگی۔ تو ہر ایک کا سورج الگ الگ ہے، وہ تو بڑا والا سورج نکلے گا وہ پوری دنیا کے لیے، لیکن ہمارا آپ کا سورج کس کا کب نکلے پتہ نہیں ہے۔ کون حالت نزع کا شکار ہوگا، حالت غرغرہ میں کون مبتلا ہوگا، کسی کو پتہ ہے؟ یہی تو خطرے کی چابی ہے، یہی خطرے کی چابی ہے کہ کوئی شخص توبہ کا سہارا لے کر کے موج مستی نہ کرے اور نہ کہے ابھی تو شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، ابھی تو شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے اس لیے کر لو نہیں۔ کب گھنٹی بجے گی تمہاری پتہ نہیں ہے، کب تمہارا سورج مغرب سے نکلے گا پتہ نہیں ہے، حالت نزع اور غرغرہ میں کون کب گرفتار ہوگا پتہ نہیں ہے، لہٰذا دیر مت کرو توبہ کرنے میں۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ اللہ اس کی قبول کرتا ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ میں گرفتار ہوتا ہے، پلاننگ کے تحت گناہ نہیں کرتا۔ ثم یتوبون من قریب، اور جلدی توبہ کرتا ہے، اس کو لٹکائے نہیں رہتا کہ ابھی تو جوانی ہے بڑھاپے میں کریں گے، نہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پہلی فرصت میں اپنے گناہ کو یاد کر کے ڈرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور رب سے کہتا ہے کہ بخش دے۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، تبھی اللہ توبہ قبول کرے گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور جو ان چیزوں کو سہارا بنا کر کے گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت سامنے دکھنے لگتی ہے تو کہتا ہے انی تبت الآن، اب توبہ کر رہا ہوں۔ یہ توبہ اللہ قبول
نہیں کرے گا. وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, کفر کی حالت میں مر رہا ہے اور مرنے کے وقت میں توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے, تو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں. تو توبہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے, نجات کا بہترین محفوظ راستہ ہے, لیکن اس کے جو شرائط ہیں اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اور آگے مزید 2-3 باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. پہلی بات, اس توبہ کے دنیاوی کچھ فائدے ہیں کہ نہیں. اصل میں ہم لوگ بڑے مطلبی لوگ ہیں. دنیا میں انسان آیا ہے تو لالچی بھی ہے اور مطلبی ہے انسان. اگر فوری طور پہ کچھ دکھتا ہے فائدہ تبھی کرتے ہیں, آخرت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا تو جانے دو, اس کو ٹالے رہتے ہیں. لیکن توبہ وہ عبادت ہے, آپ کو حیرت ہوگی, توبہ وہ عبادت ہے کہ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے فائدے آپ کو ملنے والے ہیں. اور کتنے فائدے آپ کے تصور سے باہر. ہم آپ توبہ سے دور ہو کر کے جن ساری چیزوں کو کرنے کے لیے حلال حرام کرے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, میں نے کہا قوم کے لوگ اپنے رب سے بخشش طلب کر لو, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بخش دے گا. تم گناہوں پہ لت پت ہو کوئی بات نہیں ہے, اور بخشے گا نہیں, صرف اس دنیا میں فائدے دے گا. يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آسمان سے موسلادھار رحمت کی بارش ہوگی. اور بارش یہ خزانے کا ضامن ہے, ہر قسم کا خزانہ بارش کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر بارش ہوگی رحمت کی تو آپ کے پاس رزق کی بھرمار ہو جائے گی, دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس میسر ہو جائے گی, رحمت کی بارش ہوگی. اللہ نے کہا یہ توبہ اور استغفار سے ملنے والی ہے یہ چیز. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اللہ رب العالمین, اور جس سے تمہارے پاس خزانے ہی خزانے ہوں گے. اور کھلے لفظوں میں کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, بہت سارے مال اللہ تمہیں دے گا, تھوڑا نہیں, بہت سارے مال. بِأَمْوَالٍ, بہت سارے مال, نکرہ بھی استعمال ہوا اور جمع بھی استعمال ہوا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور بہت سارے بیٹے بھی دے گا. انسان مال کے لیے, بیٹوں کے لیے, رزق کے لیے تو پریشان ہے دنیا میں, اور کیا چاہیے. اور جن کے پاس ان سب چیزوں کی فراوانی ہے تو دنیا کی ساری کرسیاں بھی انہیں کے قبضے میں چلی آتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ کر لو, دنیا میں سب کچھ ملنے والا ہے. توبہ اور استغفار کے دنیاوی فائدے. اور ایسا مت آپ خوش ہو جانا یہ سب سن کر کے کہ اس میں صرف خوشی کی باتیں بتائی گئی ہیں, خطرہ کچھ نہیں ہے. توبہ نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کے دنیا کی زندگی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں. بہت بڑا خطرہ. وہ خطرہ کیا ہے؟ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب, کوئی مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے کانت نقطۃ سوداء فی قلبی, اس مومن کے دل میں ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے, ایک داغ اور دھبا دل کے اوپر آ جاتا ہے. اب داغ اور دھبا ہو گیا, اب اس دھبے کو مٹانا ہے کیسے؟ کہا کہ توبہ کر لیتا ہے جو بندہ مومن تو سقل منہ قلب, تو اس کے دل سے اس داغ اور نشان کو مٹا دیا جاتا ہے. پھر دل پہلے کی طرح چمچماتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی بھی داغ دھبا نہیں ہے, توبہ نے اس کو صاف کر دیا ہے. وَإِن زَادَ, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر تو گناہ کرے گا نا, انسان ہے. وَإِن زَادَ, اگر توبہ نہیں کرتا اور مزید گناہ کرتا ہے, زادت, تو وہ سیاہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کالے کالے نقطے چاروں طرف سے ہوتے ہیں, پورا دل کالا لگتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَت, اگر گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے, توبہ نہیں کرتا, تو دل کی صفائی نہیں ہوتی, پورے دل کے اوپر کالا داغ اور دھبا ہو جاتا ہے. حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُ, یہاں تک کہ پورے دل کے اوپر وہ چھا جاتا ہے. اور جس انسان کے دل کی یہ کیفیت ہو جائے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. ذالک الرین, یہی زنگ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں, ان کو ہدایت کہاں سے ملنے والی ہے. بد نصیب ہے وہ شخص اس دنیا میں جس سے ہدایت چھین لی جائے, جو ہدایت کی دولت سے محروم کر دیا جائے, اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے. دنیا میں دولت ملی نہ ملی, زندگی تو گزر جائے گی ہماری آپ کی, اور آخرت اگر ہدایت لے کر کے گئے تو اچھی ہے, لیکن اگر ہدایت ہی ہم سے چھین لی گئی, ارے بادشاہ کی طرح زندگی گزار لو دنیا میں,
لیکن اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو خطرے میں چلی گئی آپ کی. تو یہ سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا نقصان ہے توبہ نہ کرنے کا. ہماری گزارش ہوگی سامعین سے کہ اللہ کے واسطے آج دنیا میں اللہ رب العالمین کی مختلف قسم کے عذاب ہم آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. توبہ کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جنت کو بچانے کی ضرورت ہے، نجات کے اس ہتھیار اور اس مشین کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا بکثرت ہم توبہ کریں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، ایک روایت میں 100 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ تیرے پچھلے گناہ معاف، تیرے آنے والے گناہ معاف. اور ہم لوگ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے. بہت بد نصیب لوگ ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.